الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وقال اللہ تعالی بالقرآن المجید فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان المنافقین هم الفاسقون آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وقال اللہ تعالی بالقرآن المجید وقال اللہ تعالی بشان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد مادن الجود والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد ہر تعریف اور بڑائی صرف اللہ تعالی کے لیے ہے جو سارے جہان کا مالک ہے، مختار ہے اور جو سارے جہان کا پالنہار ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ ایک ہے، اس کا کوئی ساتھی اور شریک نہیں۔ اور میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے ہمارے پیارے آقا اور مولا حضور پر نور رحمت عالم نور مجسم حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول اور اس کے برگزیدہ بندے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حضور اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پر، اہل بیت، صحابہ اکرام، تابعین اور تبع تابعین، اولیاء امت پر قیامت تک بکثرت رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا رہے۔ محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم والکرم وعلى آلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم اما بعد، معزز سامعین اور فیس بک اس کے ذریعے سننے والے تمام حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہم نے نشست رکھی تھی وہ منافقین کی پہچان، آج اسی کا دوسرا پارٹ میں آپ کے سامنے انشاءاللہ کچھ کروں گا کہ بات کروں، کیونکہ یہ عقیدے سے مسئلہ ہے، یعنی جس کا یہ جو بیان ہے، جس کے بارے میں سیکھنا سمجھنا ہر مسلمان مرد عورت دونوں کے لیے بھی ضروری ہے، کیونکہ یہ عقیدے کا مسئلہ ہے۔ عقیدہ صحیح ہوگا تو ایمان صحیح ہوگا، ایمان والے ہی کے عبادتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرماتا ہے۔ تو لہٰذا یہ جو ٹاپک ہے، جو یہ کل بھی ہم نے کہی منافقین کی پہچان، اور آج یہ دوسرا پارٹ میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ یاد رکھیں یہ انتہائی بہت اہم بحث ہے، بہت زیادہ ضروری کے ساتھ ہے، تو میں اس تمام سے کہوں گا جتنے لوگ فیس بک کے ذریعے سن رہے ہیں، انشاءاللہ یوٹیوب پر بھی جو ہمارا یہ چینل ہے جیلانی پاشا کے نام سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے، تو میں تمام سے کہوں گا بالکل توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، سمجھیں اور عمل کریں انشاءاللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کو درود پڑھنے کی فضیلت سناتا چلوں۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ آپ کے اور ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی میں خطبے کے دوران جو ممبر پہ قدم رکھا
جو خطبہ دیتے ہیں اس کو ممبر کہتے ہیں، جس پہ کھڑ کر خطبہ دیا جاتا ہے، اس ممبر شریف پر آپ نے اس کے 3 زینے تھے، یعنی 3 سیڑھیاں تھے. پہلے زینے پر قدم رکھ کر آمین کہا، اور پھر دوسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا، پھر تیسرے زینے پر قدم رکھا تو آمین کہا. صحابہ اکرام حیران ہو گئے، کیونکہ سرکار آمین کہہ رہے تھے. اور آمین کب کیا جاتا ہے؟ جب دعا کی جاتی ہے. اور دعا کے وقت جب دعا کی جاتی ہے نا تو دعا کے وقت آمین کرتے ہیں، آمین کہتے ہیں. تو صحابہ اکرام حیران تھے کہ سرکار کس کی دعا پر آمین کہہ رہے. اب خطبہ ختم ہونے کے بعد، نماز کے بعد صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہم نے آپ دیکھا کہ آپ ممبر پر قدم رکھتے تو آمین کہہ رہے تھے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کون دعا کر رہا تھا؟ دیکھیں آپ، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے غلاموں، میں ممبر پہ جب چڑھ رہا تھا تبھی جبرائیل علیہ السلام آئے. سبحان اور جبرائیل علیہ السلام کون ہے؟ تمام فرشتوں کے سردار ہے، اور یہ نبیوں کے پاس پیغام لے کر آتا ہے. فرشتوں میں یہ نبیوں کے پاس یہی آتے ہیں، کچھ بھی پیغام اللہ کا دینا ہو وہی اللہ تعالیٰ انہی کے ذریعے نبیوں تک پہنچاتا ہے. تو جبرائیل علیہ السلام آئے، اور جیسے ہی میں نے پہلا قدم ممبر کے پہلے زینے پر رکھا، پہلی سیڑھی پر رکھا، تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے. کون؟ دیکھیں جبرائیل علیہ السلام کہہ رہے ہیں دعا کے، یعنی دعا ضرر کر رہے ہیں. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، وہ تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس نے رمضان شریف کا مہینہ پایا پھر بھی اس کا ادب نہیں کیا. جس نے رمضان شریف کا مہینہ پا کر اس کے روزے نہیں رکھے، بلا وجہ کے روزے چھوڑے، اس کا ادب نہیں کیا، اس کی تعظیم نہیں کی جس کا کرنا چاہیے تھا. تو سرکار نے جبرائیل علیہ السلام کی اس دعا پر آمین کہا. اللہ اکبر. اب اندازہ کرے کہ دعا کرنے والا فرشتوں کا سردار ہے، اور آمین کہنے والا سارے نبیوں کا سردار ہے. سبحان اللہ. تو یعنی وہ دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اب یہاں شک ہی نہیں ہے کہ وہ قبول ہوگی نہیں، سوچ بھی نہیں سکتا من، کیونکہ جبرائیل دعا کر رہے ہیں، سرکار آمین کہہ رہے ہیں، اور اس دعا پر سرکار نے آمین کہہ کر مہر لگا دی کہ یعنی اللہ رسول کی نگاہ میں وہ خطرناک آدمی ہے، وہ بالکل وہ گئے گزرا، جس کو ہم حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں گھٹیا آدمی ہے، جس نے رمضان کا ادب نہیں کیا، اور وہ پریشان ہوگا، تباہ ہلاک ہو جائے. یعنی ایسے لوگ کا ایمان بھی خطرے میں آ جاتا ہے. سوچتے جائے کہ رمضان کا کتنا ادب ہمیں کرنا چاہیے، کتنا ضروری ہے رمضان شریف کا ادب احترام کرنا. پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا، پھر جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آقا وہ بھی تباہ ہو جائے، برباد ہو جائے، ہلاک ہو جائے، جس کے ماں باپ زندہ ہو، یا دونوں میں سے کسی ایک زندہ ہو، اور اس نے ان کی خدمت نہیں کیا، ان کو ناراض کیا. تو سرکار فرماتے ہیں آمین. یعنی ماں باپ کا دل دکانے والا بلا وجہ، دیکھیں ماں باپ کی اطاعت ہر ایک اولاد پر واجب ہے، ضروری ہے، لیکن ماں باپ اگر گناہ کا کام بولے، غلط کام بولے تو سننے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کی نافرمانی میں کسی کی اطاعت مت کرو. یعنی کوئی کام ایسا بتا رہے ماں باپ جس سے اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، ایسی بات ماں باپ کی سننے کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کے علاوہ ماں باپ کو اف کہنا، ماں باپ کو گالی دینا، ان سے اونچی آواز کے ساتھ بات کرنا، یہ ساری باتیں ذہن میں بٹھائے اور دعا کرے کہ اللہ ہمارے اندر تبدیلی پیدا کرے اور اپنے ماں باپ کا وفادار بنائے. تو ماں باپ سے اونچی آواز میں بات کرنا، اف کہنا، یہ ساری باتیں ایسے چیزیں ہیں جس سے اللہ بھی ناراض ہوتے ہیں، رسول بھی ناراض ہوتے ہیں. اور ایسے ماں باپ کا دل دکانے والا، بلا وجہ ماں باپ کو تکلیف دینے والا جو ہے، اس کا ایمان جا سکتا ہے، اس کا وہ برباد ہو سکتا ہے، تباہ ہو سکتا ہے، ہلاک ہو سکتا ہے. تو لہٰذا
سرکار نے ان کی اس دعا پر آمین کہا. آمین کہہ کر سرکار نے اس دعا پر مہر لگا دی اور قیامت تک کے مسلمانوں کو بتا دیا کہ ماں باپ کا نافرمان نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتا ہے نہ آخرت میں کامیاب ہو سکتا ہے. تو لہٰذا ماں باپ کا دل دکانا بلا وجہ کے ان کو تکلیف دینا، گالی دینا، اونچی آواز سے بات کرنا، یہ سب چیزیں ناجائز ہے. اس کو سمجھی، اپنی زندگی میں عمل کرے، کیونکہ عمل ہی جو ہے کامیاب بناتے ہیں. یہ دوسری بات. پھر سرکار دو عالم علیہ السلام نے ممبر کے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو جبریل علیہ السلام نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، وہ بھی آدمی اللہ اس کو تباہ کر دے، برباد کر دے، ہلاک کر دے، جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور پھر بھی آپ کا نام سن کر اس نے درود نہیں پڑھا. جس کے سامنے آپ کا نام لیا جائے اور آپ کا نام سن کر بھی جس نے آپ پر درود نہیں پڑھا وہ تباہ ہو جائے، ہلاک ہو جائے. سرکار فرماتے میں نے اس دعا پر بھی آمین کہا. تو لہٰذا یہاں پر علماء کرام کہتے ہیں، جو جبریل کہہ رہے کہ آپ کا نام لیا جائے، تو آپ کے نام سے مراد تو حضور کا جب بھی ذاتی نام محمد لیا جائے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنا ضروری ہے. یہ یا رسول اللہ یہ صفت ہے سرکار کی، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ کہنا. لیکن جب حضور کا ذاتی نام لیا جائے محمد تو صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی کہ صفت کے ساتھ بھی یا رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے. لیکن ذاتی نام لیا جائے تو اس وقت تو خاص طور پر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درود پڑھنا چاہیے جب بھی حضور کا نام سنا جائے. آئیے محبت کے ساتھ ایک بار درود پاک پڑھ لیجیے. سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین، کل ہم نے سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں پر بات کی. جو سورہ بقرہ کی ابتدائی آیت ہے الف لام میم، اس پر ہم نے بات کی تھی. یاد رکھے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے 3 قسمیں کی، یعنی 3 جماعتیں بنائی انسانوں میں. ایک جماعت جس کو مومن کہا جاتا ہے، اور میں نے کل اس پر ڈیٹیل بتائی کہ اللہ تعالیٰ پہلے مومن کے بارے میں سورہ بقرہ کی ابتدائی آیتوں میں 3 آیتوں میں ان کی تعریف کیا. اور دوسری جماعت کفار اور مشرکین کی ہے. دوسری جماعت کفار اور مشرکین کی ہے. اور یہ میں نے کل آپ کو بتا دیا کہ ترتیب ہی بتا رہی ہے قرآن کی. پہلے اللہ مومنین کی تعریف کرتا ہے، اس کے بعد کفار اور مشرکین کی مذمت کرتا ہے. پھر تیسری جماعت منافقین کی ہے. اور انسانوں میں 3 جماعتیں آپ کو، مومن، کفار یا مشرک، اور تیسری منافقین. اور کل دیکھیں قرآن کی ترتیب بھی بتا رہی ہے. اللہ نے پہلے مومنین کا ذکر کیا سورہ بقرہ میں 3 آیتوں میں، پھر دوسرے 2 سے 3 آیتوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے کفار اور مشرکین کا ذکر کیا، ان کی مذمت کی. اور لگاتار 13 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے منافقوں کی مذمت کیا. تو اندازہ کریں، میں کل بھی یہ بات کر چکا ہوں کہ کافر اور مشرکوں کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے 2 یا 3 آیتوں میں بات ختم کر دی. لیکن منافقین کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے رد میں 13 آیتیں اتاری لگاتار. اور پھر اور بھی دوسرے سورتوں میں، سورہ نساء میں، سورہ توبہ میں بھی، اور بھی ان کے بلکہ 28ویں پارے میں تو اللہ تعالیٰ نے ایک پورا سورہ منافقون ہی اتار دیا. تو پتہ کیا چلا کہ یہ اس روئے زمین پر سب سے خطرناک اور سب سے گھٹیا قسم کا کوئی فرقہ ہے تو منافقین کا ہے. اور منافقین کس کو کہتے ہیں؟ منافق کی 2 قسمیں میں نے آپ کو کل بتائی تھی. آج میں پھر سے اس کو تھوڑا سا توجہ دیتا ہوں، اس پر غور کریں. میں نے کہا تھا منافق کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. یہ جو قرآن میں پہلی ہے پارے کے ہم جو قسم کی بات کریں منافقوں کی، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رد کیا ہے، وہ منافق اعتقادی ہے. ایک ہوتا ہے منافق اعتقادی جو ہمیشہ دوزخ میں رہے گا، معاف ہے نہیں اس کو. ایک ہوتا ہے منافق عملی. منافق عملی یعنی منافق تو دل سے نہیں ہے، لیکن اس کے اندر کچھ منافقوں جیسی عادت آ گئی. اب ایسے آدمی کو چاہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے دوزخ میں ڈال کے سزا ہونے کے بعد جنت میں ڈالے، چاہے تو اپنے فضل سے جنت میں ڈالے، اس کی مرضی ہے. یعنی منافق عملی وہ چیز ہے جو معاف ہو سکتی ہے، لیکن منافق اعتقادی وہ چیز ہے جو معاف نہیں ہو سکتی، وہ ہمیشہ بھر کے لیے وہ دوزخ میں رہے گا.
جس طرح شرک کی بھی دو قسمیں، شرک کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شرک اکبر اور ایک ہے شرک کے اصغر. شرک اکبر، شرک اصغر. شرک اکبر اس کو کہتے ہیں جو بڑا شرک ہے، اور شرک اکبر اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. ہاں یہ اور بات ہے کہ اس نے سچی توبہ کر لی شرک اکبر سے تو پھر الگ بات ہے، لیکن شرک کرتے کرتے مر گیا شرک اکبر تو اب اس کو معاف نہیں ہے، وہ ہمیشہ کے دوزخ میں رہے گا. شرک اکبر کس کو کہتے ہیں؟ میں نے اس پر بات کی تھی کہ جو اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی ذات میں شریک کر دے، جیسے بتوں کو خدا سمجھے، واجب الوجود جانے، واجب الوجود جانے، جو میں نے آپ کو اس سے پہلے بتایا تھا. مورتیوں کو کہنا کہ یہ بھی خود سے ہے اور خدا جیسی طاقت رکھتے ہیں اور خدا کے برابر ہے، تو مورتیوں کی عبادت کرنا، پوجا کرنا، اس کو شرک اکبر کہتے ہیں. اور یہ شرک اکبر اگر اسی میں وہ مر گیا تو کبھی معاف نہیں ہے، وہ ہمیشہ مر کے لیے. ایک ہوتا ہے شرک اصغر. تو یہ شرک اصغر مسلمانوں کے اندر بھی آتا ہے، مومن کے اندر بھی آتا ہے، اور وہ چاہے تو اللہ معاف کر دے. اس پر غور کریں، توجہ کریں. چاہے تو اللہ معاف کر دے شرک اصغر، چاہے تو پھر سزا دے کر معاف کرے، یہ اس کی مرضی ہے. شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اکبر تو آپ سمجھ گئے کہ دوسرے کو خدا سمجھنا، مورتیوں کو خدا مان لیا، واجب الوجود مان لیا، یہ شرک اکبر ہے. یا اگر توبہ سچی کر کر اسے ہٹ گیا تو الگ بات ہے، اگر اسی میں مر گیا تو اس کو کبھی معاف نہیں کرے. شرک اصغر کیا ہے؟ جو مسلمانوں کے اندر بھی یہ چیز آتی ہے، وہ ہے ریاکاری، دکھاوا. دکھاوا، ریاکاری کو اسلام نے شرک اصغر کہا ہے. کیا کہا ہے؟ شرک اصغر. تو شرک اصغر چاہے تو اللہ معاف کرے اپنے فضل سے، چاہے تو اس کی سزا دیے بعد معاف کرے، لیکن شرک اصغر معاف ہو سکتی ہے. شرک اکبر وہ چیز ہے کبھی معاف نہیں ہوئی. اسی طرح منافق کی بھی دو قسمیں میں نے بتائی ہے، ایک منافق اعتقادی اور ایک ہے منافق عملی. آپ کے چہروں سے ہی بتائیے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ چہرے سے ہی سمجھ میں آنا کہ ہاں آپ سمجھا رہے ہیں. تو لہٰذا منافق اعتقادی جو ہے وہ کبھی اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا، وہ دوزخ میں ہمیشہ رہے گا. اور منافق عملی جس کو اللہ چاہے تو معاف کرے، چاہے تو سزا دینے کے بعد معاف کرے، یہ معاف ہو سکتا. لیکن آج جو ہم گفتگو کر رہے ہیں وہ منافق اعتقادی پر، جس کو اللہ معاف ہی نہیں کرے گا. تو اب آپ سمجھ گئے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے، کہ منافق اعتقادی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے مومن کے بارے میں آیت اتاری تو 203 آیتوں میں ان کی تعریف کی، کافر اور مشرکین کے بارے میں مذمت کی تو 203 آیتوں میں مذمت کی، کیونکہ کافر کھلا وہ تو کفر کر رہا ہے، اللہ کا منکر ہے، تو لہٰذا سب جانتے کہ کافر ہے. لیکن منافقوں کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں لگاتار 13 آیتیں اتارے اور جو ہے بتا دیا کہ کتنا خطرناک گروہ ہے. اور اس لیے خطرناک بھی ہے، یہ دکھنے میں مسلمان نہیں دکھتا ہے. خطرناک اس لیے ہے، جس کو ہم حیدرآبادی زبان میں کہتے ہیں بغل میں کا سانپ ہے. منافق کیا؟ بغل کا سانپ ہوتا ہے. یعنی وہ دکھنے میں مسلمانوں کے ساتھ کہتا ہے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تمہارے ہمدرد ہیں، ہم تمہاری مدد کرتے ہیں، اور وہ جو ہے ادھر بھی جا کر جو ہے مشرکوں اور کافروں کے ساتھ بھی ہاتھ ملائے ہوئے رہتے ہیں، کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. یہ منافق ہے، منافق اعتقادی. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق اعتقادی کی مثال دیتے ہیں، منافق کی مثال ایسی ہے جیسا ایک بکری ہو اور وہ بکری 2 بکروں سے تعلق رکھتی ہے، دونوں بکروں سے اس کا تعلق ہو اور پتہ ہی نہیں چلے کہ دونوں بکروں میں اس کا بچہ کس کا ہے. تو اسی طرح منافق کی عادت ہوتی ہے، یہ میں نے نہیں دی ہے، سرکار نے حدیث پاک میں مثال دے کر سمجھایا کہ منافق بھی ایسا ہوتا ہے جس کا تعلق کافر اور مشرک کے ساتھ بھی ہوتا ہے اور جو ہے مومنین کے ساتھ بھی رہتا ہے. اس لیے اس کے 2 رخ ہوتے ہیں، 2 چہرے رہتے ہیں، اور اس کو غلط، بہت خطرناک اس کی سزا جو میں نے آپ کے کل بیان کی ہے. اب آئے اس کی شروعات کہاں سے ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں، اور ایسی کون سی عادتیں ان کے اندر تھی جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کی اور ان کے بارے میں قرآن میں آیتیں اتاری اور مسلمانوں سے کہا ان سے بچنا ہے، ان سے دور رہنا ہے. دکھنے میں وہ مسلمان تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے یہ مسلمان نہیں ہے. آخر کون سی ایسی وجہ تھی؟ یہ وجہ جاننے سے پہلے آپ کو پہلے یہ دیکھنا ہوگا کہ منافقوں کی شروعات کہاں سے ہوئی. ٹھیک ہے، اب آئے میں آپ کو شروعات بتاتا ہوں، منافقوں کی شروعات ہوئی کہاں سے، یہ کہاں سے پیدا ہوئی.
حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کیا 40 سال کی عمر پاک میں، اعلان نبوت کرنے کے بعد سرکار مکہ میں 23 سال تک رہے. کتنے سال رہے؟ 23 یہ یاد رہنا چاہیے. آپ لوگ گروہ کے اس کے معلومات رکھتے ہیں. یہ حضور کی ذات کے متعلق کچھ اہم باتیں ہیں جس کا آپ کو یہ انتہائی ضروری ہے جاننا. 23 سال تک سرکار مدینہ علیہ السلام مکہ میں رہے، اور مکہ والوں نے جتنا ظلم و ستم کیا مسلمانوں پر، حضور کی ذات مبارکہ پر، اس پر کئی واقعات ہیں. اکثر آپ سنتے رہتے ہیں، میں نے بہت چیزیں آپ کو بتایا بھی ہے. لیکن مکہ میں ایک ہی قسم کے دشمن تھے، وہ مشرک تھے اور کفار تھے. ٹھیک ہے، اور یہ وہی قسم کے دشمن تھے. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب مکہ چھوڑ دو 23 سال کے بعد، تو آپ سرکار مدینہ پاک میں آئے، اور مدینہ پاک میں آپ 10 سال رہے. کتنے سال رہے؟ 10 سال رہے. اور 10 سال رہے، اور اس طرح 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا. 23 سال مکے میں رہے، 10 سال مدینہ پاک میں رہے. عمر کتنی ہو گئی سرکار کی؟ 63 ہو گئے. 63 سال مبارک. 40 سال کے بعد اعلان نبوت کیا نا، تو 40 اور 23 اور 10 سال ٹوٹل 63. اب 40 سال یعنی یوں سمجھیے آپ، مکہ میں سرکار 53 سال رہے. 53 سال. کتنے سال رہے؟ 53 سال. 53. اور مدینہ پاک میں 10 سال. 10 سال. لہٰذا کتنے سال ہو گئے؟ 63 سال. وہ یاد رکھے. اگر کوئی آپ کو پوچھے آپ کے نبی کی عمر کیا ہے، وہ میرے کو نہیں معلوم، ایسا نہیں ہونا چاہیے. آپ اتنے بھی بھولے نہ بنے. آپ کو جو ہے کرکٹر کی عمر معلوم ہوتی ہے، ہیرو ہیروئن کی عمر معلوم ہوتی ہے. جس نبی کا آپ کلمہ پڑھتے ہیں ان کی عمر تک آپ کو نہیں معلوم ہے، تو پھر آپ جیسا مسلمان کیسا جو ہے جی رہا ہے ہمیں پتہ نہیں. تو خیر، اب سرکار مکے میں جو دشمن تھے وہ مشرک ہی تھے، منافق کوئی مکے میں نہیں تھا. اور جتنے مومن مسلمان تھے سرکار کے ہاتھ مسلمان ہو رہے تھے مکے میں، وہ مخلص لوگ تھے اور اللہ کے رسول کے سچے وفادار تھے. اب سرکار مدینہ پاک میں گئے. اب آئے مدینہ پاک کی پہلے ہسٹری میں آپ کو بتاتا ہوں. ابھی سرکار مکے میں تھے، مدینہ نہیں گئے. مدینہ پاک کا پرانا نام یثرب ہے. کیا نام ہے؟ یثرب. اب کوئی مدینہ کو یثرب نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کا نام بدل کر سرکار نے طیبہ رکھا، مدینہ رکھا. سبحان اللہ. یثرب، اگر کسی نے، سرکار نے فرمایا کسی نے میرے شہر کو پرانے نام سے یاد کیا، یثرب کہا، تو اس کے کفارے میں اس کو 10 بار مدینہ 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 کہنا ہوگا. سمجھیے آپ نہیں کہہ سکتے. لیکن میں سمجھانے کے لیے آپ کو، علماء اکرام سمجھانے کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ نہ کہے. پہلا نام یثرب اس لیے تھا، یثرب کا اس لیے مکے والے اس شہر کو یثرب کہتے تھے کہ وہ اس شہر سے بیماریاں پیدا ہوتی تھیں. اللہ. ایسے بیماریاں پیدا ہوتے تھے جو جاتا وہ بیمار ہو جاتا. اس لیے لوگوں نے اس کو نام ہی رکھ دیا یثرب، یعنی بیمار والا شہر، بیماری والا شہر. لیکن میرے آقا اور آپ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے، حضور کے قدم شریف جب مدینہ پاک میں پڑے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے قدموں کی برکت سے مدینہ پاک کو اتنا پاک کر دیا، اور وہاں کے مٹی میں اللہ نے شفا رکھ دی، بلکہ وہاں کے ہواؤں میں بھی اللہ شفا رکھ دی. اب سرکار نے فرمایا میں یہاں آ گیا، اب کسی کوئی میرے شہر کو یثرب نہ کہے، مدینہ کہے یا طیبہ کہے. ٹھیک ہے، یعنی حضور کے جانے کے بعد اب وہ شفا ہو گئی. اور وہاں کی مٹی میں بھی سرکار کی حدیث، سرکار نے فرمایا مدینے کی مٹی میں بھی اللہ نے شفا رکھی. ایک صحابی کا ٹانگ ٹوٹ گئی، وہ حضور کی بارگاہ میں آیا تو سرکار نے فرمایا مدینے کی مٹی میں لیٹو. انہیں جب لوٹا تو ان کا ٹانگ درست ہو گیا. یہاں تک کہ سرکار نے فرمایا اللہ نے مدینے کی ہواؤں میں بھی شفا رکھا. تو لہٰذا آج کچھ لوگ جو ہے مدینہ پاک کو بند کر دیا وائرس کی وجہ سے، کرونا وائرس کی وجہ سے. میں کہتا ہوں شرم کرو. کئی حدیث پاک ہے مدینے کے بارے میں، سرکار نے فرمایا ہے کہ ہوا میں شفا ہے، یہاں کی مٹی میں شفا ہے، اور تم کیسے حکومت کر رہے ہو کہ یہاں مدینہ پاک جو شفا کا گڑھ تھا اس کو تم نے بند کر دیا کہ وائرس یہاں بھی پھیلے گا. ہمارا ایمان عقیدہ کہ مدینے میں یہ وائرس جا نہیں سکتا تھا. لیکن خیر، تو مدینہ منورہ کو مدینہ کیسے بنا میں بتا دیا. دیکھیں آپ،
حضور کے جانے سے پہلے مدینے پاک میں 2 قبیلے تھے جس کا نام ہے، ایک قبیلے کا نام، 2 خاندان تھے جو بڑے بسے، جن کا خاندان بڑا وسیع تھا، جن کی وجہ سے خاندان پھیلا ہوا تھا. 2 قبیلے جس کو ہم خاندان کہتے ہیں اردو میں، 2 قبیلے تھے. ایک قبیلے کا نام خزرج تھا اور دوسرے کا نام اوس تھا، قبیلہ اوس. ٹھیک ہے. اور مدینے پاک میں یہودی بھی رہا کرتے تھے. آج مدینے میں بھی رہتے تھے اور مدینے کے باہر خیبر کا قلعہ جو ہے وہاں بھی یہودی رہتے تھے. ٹھیک ہے. لیکن یہ جو 2 قبیلے مدینے میں تھے، خزرج اور اوس، یہ دونوں قبیلوں میں بنتی نہیں تھی. دونوں قبیلوں میں اتنی لڑائی جھگڑا تھا، یہ دونوں خاندانوں میں، یہ دونوں قبیلوں میں اتنا لڑائی جھگڑا تھا کہ آخرکار وہ لڑائی جھگڑے سے یہ خود آپس میں بیزار ہو گئے تھے. یعنی آپس کی، ان دونوں کی آپس کی لڑائی کی وجہ سے ان کے جان جا رہی تھی، یعنی قتل ہو رہے تھے. کبھی ان کا آدمی مرتا تو کبھی ان کا آدمی مرتا. دیکھیں اب کتنا خطرناک جھگڑا تھا دونوں میں. ایک تو جان، دوسرا یہ 2 لوگ ترقی نہیں کر سک رہے تھے. یعنی مال کے لوٹ ماری، کبھی ان کا مال لوٹ لیا جا رہا ہے، کبھی ان کا مال لوٹ لیا جا رہا ہے. تو مال کا بھی نقصان ہو رہا تھا اور جو سو مال کا بھی نقصان ہو رہا تھا اور جان کا بھی نقصان ہو رہا تھا. اب یہ دونوں قبیلے والے خزرج اور اوس، دونوں ادھر نظر رکھے، ادھر نظر رکھے. خزرج اور اوس یہ دونوں قبیلے والے اتنے بیزار ہو گئے تھے، آپس میں کہہ رہے تھے بھائی کوئی اب ایک آدمی آ جائے ہم دونوں کو ملاقات کریں، کیونکہ ہمارے مال کا بھی نقصان ہو رہا ہے، جان کا بھی نقصان ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ دونوں چاہ رہے تھے کہ ہم آپس میں ملاقات کر لیں. توجہ کریں ایک ایک جملے پر. یہ منافق کی پیدائش کہاں سے ہوئی ہے بتانے کے لیے میں یہ سارا جو ہے یہ چیزیں آپ کو ذہن میں رکھنا پڑے گا، تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ منافق پیدا کہاں سے ہوا اور آگے آپ کو باتیں سمجھ میں آئے گی. تو لہٰذا منافقین کے بارے میں جاننے سے پہلے سمجھ رہا ہوگا. اب دیکھیے دونوں قبیلے بیزار ہو گئے تھے، آپس میں لڑ کے تھک گئے تھے. لیکن اکڑ اتنی تھی کہ دونوں طرف سے کوئی پہل نہیں کر رہا تھا. وہ دونوں چاہتے تھے کہ، یعنی دل میں ان کا پورا تھا کہ ملاقات کر لے، کوئی بہانہ تلاش کر رہے تھے. وہ چاہتے تھے کہ کوئی ہمیں ملاقات کرنے والا ہو جائے. تو اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک شخص مدینے میں تھا جس کا نام عبداللہ بن ابی تھا. عبداللہ بن ابی یہ منافقوں کا سردار ہے. یہاں سے منافقت پیدا ہوئی، اس کو ذہن میں رکھیے. عبداللہ بن ابی، یا کسی نے کہا اس کا نام ہے عبداللہ بن سلول تھا، یعنی اس کا باپ کا پتہ نہیں تھا. وہ منافق ہو رہا نا، اس کے باپ کا پتہ نہیں تھا، اس لیے اس کو عبداللہ بن سلول، اس کی ماں کا نام تھا. دیکھیں نبی کا جو سب سے بڑا گستاخ ہے وہ تو حرامی ہوتا ہے. تو عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ دونوں قبیلے لڑ کر تھک گئے، خزرج اور اوس تھک گئے اور یہ چاہتے کہ ملاقات کرا. تو یہ عبداللہ بن ابی، اس کا حلیہ کیسا بیان کیا جاتا ہے وہ سیرت کی کتابوں میں آیا ہے. اس کا حلیہ ایسا تھا کہ چہرے پہ داڑھی تھی، عمر 50 سال کی تھی اور جو سو آنکھیں دھسے ہوئے تھے اور سینے کا جو حصہ تھا وہ گوشت سے بھرا ہوا تھا اور دکھنے میں بالکل نرم بات کرنے والا. جی آپ کیسے، خیریت ہے؟ یعنی شہد میں زہر دینے والا تھا. اندر پوری کڑواہٹ تھی اور اوپر سے دیکھیں یہ ہولیے والے آج بھی آپ کو ملیں گے. ہاں اب سمجھ جائے، عقل مند کو اشارہ کافی ہے. یہی ہولیہ آج ان لوگوں میں بھی ملے گا جسم میں گوشت بھرا ہوا ہے، سینہ تنے ہوا ہے، داڑھی بڑی ہے، بہت پیاری بات کرتے آپ کو نظر آئیں گے. تو خیر ایسے کو دیکھ کر آپ گھبرا رہے ہیں. عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ ابھی دونوں مل رہے ہیں تو اس کو اپنا الو صحیح کرنا تھا. تو اس نے کیا کیا کہ موقع کا فائدہ اٹھا. دیکھیں اتنے دن سے وہ لڑ رہے تھے، تب اس نے کوئی کوشش نہیں کی، تب ملاقات نہیں کرا. لیکن جب دیکھ لیا کہ دونوں تھک گئے، ہار گئے، ملنا چاہتے ہیں تو اس کا فائدہ بولتے نہیں تو منافق ہی رہتا ہے. اب فائدہ اٹھاؤ. اگر یہ واقعی ہمدرد ہوتا تو پہلے سے ملانے کی کوشش کرتا ہے نا. تو لہٰذا عبداللہ بن ابی نے دیکھا کہ اب دونوں تھک گئے اور ملنا چاہتے ہیں تو اس نے بیچ میں جا کر پہل کر دی کہ بھائی تم دونوں کب تک لڑتے رہو گے، آپس میں مل جاؤ. آپس میں ملو گے تو تمہاری بھی جان بچی رہیں گی، تمہاری بھی جان بچی رہیں گی، دونوں کا مال بھی حفاظت میں رہے گا. اب جبکہ دونوں قبیلے چاہ ہی رہے تھے کہ ملاقات ہو جائے، وہ تو بہانہ تلاش کرتے تو ان کو بہانہ مل گیا عبداللہ بن ابی کا. وہ تو ایک یعنی یوں سمجھے کہ اس کے اوپر کھاندے پر جو ہے پھر لگ کر وہ اپنا کام کر لیے. تو لہٰذا عبداللہ بن ابی کے کہنے پر یہ دونوں قبیلے والے آپس میں مل گئے. اب جب
आपस में दोनों कबीले वाले मिल गए, इतने खुश हुए कि चलो अब लोग के लड़ाई झगड़े खत्म हो गया, माल लूटना खत्म हो गया, अब हम जो है आपस में मिलकर रहेंगे। अब मिलकर ये भोले लोग थे चले गए अपने घरों को। तो अब्दुल्ला बिन उबई बोला यार मैं जिस मकसद से मिलाया वो मकसद ही पूरा नहीं हुआ। उसका मकसद क्या था, जब मिल जाएंगे तो ये मुझे अपना बादशाह बना लेंगे, हाकिम बना लेंगे, लेकिन इसका हुआ नहीं। वो मुलाकात करे अपने घरों को चले गए। तो अब्दुल्ला बिन उबई ने अपने चेलों को छोड़ा, अपने चेलों को छोड़ा और छोड़कर कहा कि जाओ भाई जाके तुम लोगों का जहन बनाओ कि भाई तुम्हारे पास तो एक सरदार का होना ज़रूरी है। अगर तुम इस ओस वालों से कहो तुम्हारे कबीले से सरदार बनाओगे तो वो वालों को परेशानी होगी, या तुम्हारे कबीले से सरदार बनाओ तो इनको परेशानी होगी। तो लिहाजा वो बोलेंगे किसको कबीला सरदार बनाए, तो वो तुम लोग कहना कि यार तुमको मिलाने वाला अब्दुल्ला बिन उबई है, उसको सरदार बना लो। तो हुआ यूं, चले गए, दोनों कबीलों में बात करें, दोनों कबीलों वालों ने बोला हाँ ये तो बात सही है, हमारा एक सरदार होना चाहिए, किसको सरदार बनाए। उन्होंने कहा चलो ने भाई तुम्हारे को मिलाने वाला तो अब्दुल्ला बिन उबई है, उसको अपना सरदार बना लो। उन्होंने कहा ठीक है भाई चलो हम उनको अपना सरदार मान लेते। अब ये कब की बात है, अभी हुजूर मक्का में मदीना आए नहीं थे। तवज्जो करना, मैं बहुत बुनियादी बात बता रहा हूँ, मुनाफिकत पैदा कहाँ से। अब इन दोनों कबीले वालों ने क्या किया, सोना लाकर सुनार के पास दिया, कहा एक ताज बनाओ, सोने का ताज बनाओ, हम अपने सरदार को पहनाएंगे और उनको आगे। इधर ये इसको सरदार मदीने के सरदारी देने की तैयारी हो रही थी, इधर अल्लाह का हुक्म होता है प्यारे मक्का छोड़ो मदीना। और सुनो, मक्का छोड़कर मदीना जब सरकार गए तो ये ना समझे कि मदीने में कोई मुसलमान था ही नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर जब मक्के में थे तो साल में एक बार लोग हज करने के लिए काबे के पास जमा होते थे, लेकिन वो हज ऐसा था उनसे शिर्क भी मिला हुआ था, क्योंकि अभी हुजूर ने अभी हज का सही तरीका बताया नहीं था लोगों को। लेकिन जो काफिर मुशरिक भी हज करते थे साल में एक बार, उनके पास हुर्मत वाले दिन थे, जो मुहर्रम का महीना, हज का महीना, इसमें वो लोग लड़ाई झगड़े नहीं करते थे, काफिर मुशरिक ये महीनों का अदब करते थे। तो साल में एक बार वो हज के महीने में जमा होते थे काबे के पास। तो सरकार अलैहिस्सलाम क्या करते थे, तवज्जो करे, कि सरकार अलैहिस्सलाम अगर कोई हज करने या, मैंने जब देखा वो मस्जिद उक़बा मैंने देखा अल्हम्दुलिल्लाह अपनी आंखों से, मीना का मैदान है। आपने कभी टीवी पे देखा होगा कि जब हाजी हज करने आते तो मीना में जाकर रुकते हैं, मीना के मैदान में, और बैठ झोपड़ियाँ आपने देखा होगा लाखों की तादाद में, उसको झोपड़ियाँ कहते हैं। उन झोपड़ियों के पास जमरात भी है। जमरात किसको कहते हो, एक पिलर है जो बड़ा शैतान, छोटा शैतान, मंझला शैतान, 3 पिलर है, और वहाँ पर हाजियों को कंकर मारना पड़ता है। जब तक कंकर नहीं मारेंगे उसका हज मुकम्मल नहीं होगा, ठीक है। तो वो जमरात का जो मुकाम है उसी जानिब ऊपर पहाड़ पे एक मस्जिद बनी हुई है जिसको मस्जिद उक़बा कहते हैं, मस्जिद उक़बा। अल्हम्दुलिल्लाह ये मुबारक चीज़ें देखना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं गया था जब उम्रे के लिए, तो मैंने ये सारी चीज़ें देखी अपनी आँखों से। मस्जिद उक़बा क्यों कहते हैं, देखिए जमरात जहाँ शैतानों को कंकरियाँ मारा जाते उस पर राइट साइड में ऊपर पहाड़ पर वो मस्जिद है, मस्जिद उक़बा। मस्जिद उक़बा इसलिए कहते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब साल में एक बार सारे मदीने से लोग, दूर दूर से लोग काबे के पास आते हज करने के लिए, तो सरकार क्या करते थे, मस्जिद उक़बा में मदीने से आने वाले लोगों को हिदायत देते थे, दीन की तबलीग की दावत देते थे। मस्जिद उक़बा जहाँ बैठे उसको आप मस्जिद बनाएंगे, उस जगह पे जाकर सरकार बैठकर बातें सुना देती है। आपकी बातें सुनकर मदीने के सबसे पहले 3 जवानों ने इस्लाम कबूल किया, और सरकार ने उनको इस्लाम की दावत दी तो इस्लाम कबूल किया। मदीने से आए थे वो लोग, अभी सरकार मक्के में थे, मदीना गए नहीं थे, मदीने से आए थे, और 3 ने इस्लाम कबूल किया। सरकार ने उनको ज़रूरी तालीम दी, बताया कि जब तुम मदीना जाओ तो वहाँ जाकर फिर ये तबलीग करना। वो अगले साल आए तो अपने साथ 17 लोगों को साथ लेकर, 17 लोग, 3 गए फिर 17 को साथ लेकर आए, और ये 17 लोग हुजूर के हाथ पर इस्लाम को कबूल किया। अब उस इस्लाम को कबूल किया, सरकार ने उनको तालीम दी, तरबियत दी, फिर वो 17 और 3 गए, फिर अगले साल अपने साथ 70 लोगों को लेकर आए। इस तरह देखिए हुजूर के आने से पहले मदीने में मुसलमान बस रहे थे। मदीने में अभी सरकार मक्का छोड़े नहीं थे, मक्के ही में थे, लेकिन सरकार साल में एक बार जो हज के लिए आते उसमें मदीने के लोगों को तरकीब देते, और सारे मदीने वालों ने सरकार के हाथ पर बैत की। यानी कई लोगों, हुजूर के आने से पहले मदीने में कई मुसलमान मौजूद थे, कई मुसलमान साहबा मौजूद थे। तो लिहाजा मैं इनके बारे में बताऊंगा। देखिए मक्के के जो मुसलमान हैं
مکے کے جو صحابہ ان کو مہاجر کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مہاجر. مہاجر. اور مدینے کے جو صحابہ ہیں, یہ دیکھیں تقریر جو ہو رہی ہے, تقریر نہیں, یہ سبق ہے, بے شک. یہ سبق ہے, یہ یاد کرنے والے سبق ہے. یہ بڑے مدرسوں میں اور پڑھایا جاتا ہے, سکھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے. آج یہ آپ کے سامنے یہ سبق پڑھا جا رہا ہے, اس کو سیکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری تاریخ کیا ہے. یہ تاریخ سمجھیے آپ کہ ہم مسلمان ہیں, اس کی تاریخ کیا ہے. ہم سے پہلے مسلمان صحابہ کیسے گزرے ہیں, کیسے کٹھن سے انہوں نے اسلام قبول کیا, اور کیسے سرکار کے سچے وفادار تھے. اور حضور نے اللہ پاک فرماتا ہے ایسے ہی ایمان لاؤ جیسے نبی کے صحابہ نے ایمان لایا تھا. آج وفادار وہی ہوگا جو نبی کے صحابہ کے طریقوں کو اپنائے گا. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام حضور کے مدینے جانے سے پہلے مدینے میں موجود تھے. اب یہ عبداللہ بن ابی چاہتا ہی تھا کہ اس کو سونے کا مکٹ پہنایا جائے, حاکم بنائے, لیکن ہوا اسی وقت حضور وہاں مدینے میں پہنچ گئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ اللہ. کا حکم ہوا کہ پیارے آپ مدینے چلے جاؤ. اب حضور مدینے پاک میں حاضر ہوئے. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں 8 یا 9 5 یا 6 سال کا بچہ تھا جب حضور مدینے پاک میں پہلی مرتبہ آ رہے تھے. اور جب مدینے میں سرکار آ رہے تھے تو سرکار کے استقبال کے لیے مدینے کے صحابہ, انصار صحابہ جھنڈا لیے شہر کے باہر جا کر ٹھہر کر جلوس کی شکل میں حضور کو مدینے پاک میں سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہاں سے ثبوت ہوتا ہے کہ حضور کے نا میلاد کا جلوس کیا ہے, جھنڈے کیا ہے, بنے صحابہ کی سنت ہے. یہ صحابہ کی سنت ہے. اس سے پتا چلا کہ سرکار جب مکہ چھوڑ کر اللہ کا حکم ہوا کہ آپ مدینے چلے جائیں, تو آپ جب مدینے پاک میں جا رہے تھے, مکہ چھوڑنے کا حکم ہوا, ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر سرکار جو ہے مدینے پاک جا رہے تھے. تو لیکن ایک بات دیکھیں آپ, جب مدینے جا رہے تھے تو مدینے پاک مکے پاک میں, کیونکہ مکے کے کافر مشرک چاہتے تھے کہ حضور کو قتل کر دیں, لیکن یہ الگ گفتگو ہوگی. میں انشاءاللہ ہجرت کے بہت بہترین یہاں واقعات ہیں, میں چھوڑ رہا ہوں. اب سرکار کو جلوس کی شکل میں جب مدینے میں گئے تو سارے لوگوں نے حضور کے اخلاق کردار کو دیکھ کر مسلمان بھی ہوئے, حضور کے ہاتھ پر بیعت بھی کیا. یہ جو ظاہری طور پر یہ دونوں قبیلے والے ملے تھے, ان کا مال کا جان کا نقصان ہو رہا تھا, لیکن حضور کے آنے کے بعد ان کے دل بھی صاف ہو گئے. سبحان اللہ. اور سرکار نے ایسی ان کی تربیت کی کہ دل و جان سے وہ ایک دوسرے پہ قربان کرنے والے بن گئے. یعنی ایک وقت تھا جو ایک دوسرے کی جان کے پر جو ہے تلے رہتے تھے, لیکن عبداللہ بن ابی نے ملا تھا خالی ظاہری طور پر, حضور کے جانے کے بعد ان کے دل بھی مل گئے. سبحان اللہ. اب سرکار جانے کے بعد کون حاکم بن سکتا ہے؟ اب اس کی ساری محنت جو ہوگا پانی میں چلے گئی. تو اس نے کیا کیا, بھائی اگر میں ان کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو مشکل ہوگا. تو لہٰذا یہودیوں نے دیکھا کہ نبی آئے ہیں, یہودیوں کی تو پلاننگ چلی نہیں, تو انہوں نے کہا یار ہم تجھ کو خرید لیتے, تو بھی مسلمان بننے کی ایکٹنگ کر اور نبی کا مذاق اڑا, نبی سے جو ہے نبی کی عظمت کے بارے میں, نبی کی عزت کے بارے میں لوگوں میں جو ہے انتشار پیدا کر. تو عبداللہ بن ابی نے وہ کام کیا. یعنی کلمہ تو پڑھ لیا حضور کے آنے کے بعد, جی میں, کیونکہ دکھنے میں بولا آدمی تھا نا, نرم مزاج کا, کسی کو برا بولنے والا نہیں آدمی تھا, ایسی مزاج تھا دکھنے میں. اب جب حضور آ گئے تو دل میں اتنی دشمنی تھی, بولا نہیں ایسا نہیں کر سکتے. اب کلم بولا بولے ان کے چاہنے والے بہت ہیں, تو لینا جی ہم آپ کے کلمہ پڑھ لیتے. کلمہ بھی پڑھ لیا دکھنے میں, لیکن حضور کے علم کا مذاق اڑاتا تھا. جیسا کہ آپ دیکھیں, آپ ایک بار حضور صلی اللہ تعالیٰ سے یہ بات سنا کر انشاءاللہ ہم سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں گے. ایک بار کا واقعہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ اب یہ پلاننگ شروع کر دیا تھا, دکھنے میں کیا ہو گیا تھا, مسلمان بن گیا تھا, لیکن اللہ کہتا ہے مسلمان نہیں, دل سے مسلمان نہیں ہوتا, چلے مجبوری کے تحت. ارے یار میری تو سلطنت چلے گئے, میرے کو تو مکٹ پہنانے والا تھا, یہ آگے, تو لہٰذا اب ان کے خلاف تو جا نہیں سکتا. یہودی نے کہا کہ تو ان کے اندر لڑا, ان کے غلاموں کے اندر ایسے غلط وسوسے ڈال دے, غلط باتیں بٹھا دے. اس لیے دیکھا جائے تو شیطان جیسے وسوسے ڈالتا ہے, ایسا کچھ انسان بھی ہوتے ہیں جو آپ کو وسوسے ڈالتے ہیں. شیطان کے وسوسے سے آپ کا ایمان کمزور ہوتا ہے. اسی طرح انسان بھی کچھ ہوتے ہیں جو آپ کے وسوسے ڈالتے ہیں, جن کو ہم وہابی بدعقیدہ کہتے ہیں. ایسے وسوسے ڈالتے آپ اللہ کے نبی سے دور ہو جاتے ہیں, بزرگان دین سے دور ہو جاتے ہیں. اسی طرح جیسا بزرگان دین فرماتے ہیں, سانپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ, سانپ کی صحبت میں بیٹھنا پڑے تو بیٹھ جاؤ, وہابی کی صحبت میں مت بیٹھو. بتا گیا کیوں؟ اس لیے سانپ اگر ڈسے گا تو جان جائے گی, جان جائے گی, ایمان نہیں جائے گا, جان جائے گی. لیکن وہابی ڈسے گا تو ایمان جائے گا.
اور ایمان والے کوئی تو کامیابی، اگر ایمان ہی چلے گا تو پھر کیا؟ تو سرکار یہ سمجھانے کے لیے بزرگوں نے کہا سانپ کے ساتھ بیٹھنا پڑے تو بھائی جاؤ، لیکن وہابی کے ساتھ مت بیٹھو. تو لہٰذا اب دیکھیں ان لوگوں کی چالیں کیسی تھی. ایک بار صحابہ کو سرکار نے بلایا اور بلا کر تقریر کر کے کہا دیکھو کرنا میرے غلاموں سنو، جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی. سرکار نے اعلان فرما جس نے میری بات مانی، جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. سب نے تقریر سنی. جب باہر نکلے، اب یہ کوئی بوڑھا ہو گیا تھا، سر پہ امامہ بھی پہنتا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، لوگ اس کو دیکھتے تھے. تو باہر نکلے تو اب نئے نئے مسلمان ابھی ہے نا، تو وہ کہتے ہیں بھائی جو پرانے مسلمان ہیں جو نئے نئے اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، تو نئے نئے کو دیکھ کر کیا کرتا تھا، ان کے اندر وسوسے ڈالتا، ان کو غلط باتیں بتاتا. وہ بولتا تھا یہ تو ہم سے پہلے مسلمان یہی ایسی باتیں کر رہا. یہ منافقوں کی چال ہے نبی سے دور کرنا. آج جیسے آپ وہابی آپ کو ارے یار حضور تو ہمارے بڑے بھائی کی طرح تھے، وہ کیا کرتے تھے، اب آپ کو وسوسے ڈال دیا. یہ منافقوں کی چال ہے یار، سمجھو بات. اب حضور نے جب یہ تقریر ختم کی، صحابہ گھروں میں جانے لگے تو یہ کہنے لگا یار حضور نے تو زبردست تقریر کی. اب دیکھیں اس کی چال، عبداللہ بن ابی بہت زبردست تقریر کی حضور نے، لیکن یار ایک کام ایسا کر دیا حضور نے جس کے ذریعے حضور نے بھی شرک کر دیا. یہ لفظ نبی نے یعنی ہمارے نبی کو کہا کہ شرک کر دیا. لوگ حیران ہوئے، نبی نے کیا شرک کیا؟ نبی نے کیا شرک کیا؟ بولے دیکھو بھائی حضور نے کیا کہا، جس نے میرا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. بولے ہاں کہنا تو یہ چاہیے تھا جس نے اللہ کا حکم مانا اس نے میرا حکم مانا. پہلے اللہ کا نام لینا تھا، انہوں نے پہلے اپنا نام لے لیا، لہٰذا اسے شرک ہو گیا. یہ ابن کثیر، یہ میں اس لیے حوالے ذرا ریکارڈ ہو رہا ہے، ابن کثیر نے سورہ نساء آیت نمبر 75 کی تفسیر میں یہ حدیث لائی کہ عبداللہ بن ابی کہنے لگا نبی نے بھی شرک کر دیا معاذ اللہ. اب اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ میرے محبوب کے بارے میں ایسی گھٹیا بات کر رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت اتاری اور فرمایا محبوب کہ جب یہ بات تو کہہ رہا تھا نا کہ جس نے میری بات مانی اس نے اللہ کی بات مانی، اب میں قرآن میں بھی ایک قانون بنا دیتا ہوں. اللہ پاک نے قرآن میں آیت اتار دی یقیناً جس نے رسول اللہ کا حکم مانا اس نے اللہ کا حکم مانا. تو سرکار نے اللہ تعالیٰ نے اس کی منافقت کو حضور کے سامنے ظاہر کر دیا. بتا محبوب یہ تیرے پیٹ پیچھے ایسی باتیں کر رہے ہیں. نبی کے جو دشمن ہوتے ہیں ان دشمنوں کی باتوں کو اللہ خود جو ہے نبی کو بتا دیتا ہے. محبوب ان کو ہٹاؤ یہاں سے. تو اور بھی اس کی خرابیاں تھیں انشاءاللہ تعالیٰ. منافقوں کی تیسری نشید انشاءاللہ اللہ اگر ہمیں زندگی دیا تو ہم کل بات کریں گے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچا عاشق رسول بنائے اور ہماری نسلوں میں قیامت تک عاشق رسولوں کو پیدا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر باطن جسم روح دل کو پاک بنائے اور ہمارے دلوں میں علم نافع کو داخل فرمائے، سینے میں اسلام کی محبت کو داخل فرمائے، دل میں سنیت کے درد کو داخل فرمائے. یا رب العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں، اہل بیت صحابہ کرام کے صدقے میں اے پاک پروردگار اس وائرس کو ختم فرما دے، اس وبا کو ختم فرما دے. مولا تعالیٰ غوث پاک کے صدقے میں ہمارے روزوں ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما لے. وما علینا الا البلاغ والحمد للہ رب العالمین.